سرسبز اس گلزار کے یہ پھول ہیں عطار کے، سرسبز اس گلزار کے یہ پھول ہیں عطار کے، مردہ دلوں کو دے جلا ہادی ہے طلبگار کے، مردہ دلوں کو دے جلا ہادی الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پاپا عرض یہ ہے کہ جو آپ نے مدنی مذاکرے میں شیشیوں کے متعلق فرمایا تو اس کے بارے میں ہمیں کافی تشویش ہے، اگر کوئی مزید اس کے بارے میں بتا دیا جائے تاکہ ہم جو یہ عطر فروخت کرتے ہیں اس میں 2.5 ماشے کی بھی ہوتی ہے شیشی، 1.5 ماشے کی بھی ہوتی ہے، 3 کی بھی ہوتی ہے، اور عرفاً جو آتے ہیں گاہک ان کو یہی ہے کہ یہ 3 ماشا، آدھا تولہ اور تولہ، لیکن اس میں اس کے ہم پھر بتاتے ہیں کہ بھئی نہیں یہ 2.5 ماشے ہے، لیکن جیسے آپ نے فرمایا کہ وہ 2.5 ماشے بھی پوری نہیں ہوتی، تو اس طرح ابھی یہ اور 1 اونس بیچنا، تولہ بیچنا، یہ جو ہے وہ جیسے آپ نے فرمایا کہ درست نہیں ہے، تو کیا پھر یہ ہم کسی طرح وزن کر کے جو ہے عطر کو فروخت کریں؟ اب 2.5 ماشا بھی کو تو ضروری نہیں کہ 2.5 ہو، 2.25 بھی ہو سکتا ہے، تو اٹکل سے اندازے سے ناپنا، وزن کرنا، یہ کاروبار میں اس کی اجازت نہیں ہے شریعت میں، تو اس لیے وہ اب مسئلہ یہ ہے کہ جو ہماری لوکل بوتلیں ہوتی ہیں نا، اس میں پیندے جو ہے نا کسی کے موٹے ہوتے ہیں، کسی کے پتلے ہوتے ہیں، اور غیر ملکی دیکھی ہے کیونکہ میں بھی اس لائن میں رہا ہوں نا، تو وہ فریش ہوتی ہیں، ان کے پیندے اور سب اس کا یکساں کوالٹی ہوتی ہے، یہاں بھی آتی ہوگی، مہنگی آتی ہوگی، تو اب واقعی اس میں 3 ماشا آتی ہے، عطر آ جاتا ہے، اور 3 ماشا کے کر دیا تب تو حرج نہیں ہے، لیکن چونکہ کسی کا پیندہ کم کسی کا زیادہ، تو اس میں ترکیب آؤٹ ہو جاتی ہے، تو اس لیے یہ بوتل اتنے کی ہے، 3 ماشا والی چاہیے، تو آپ کہیں کہ بھئی یہ بوتل اتنے کی ہے، اور اس کو لوگ بولتے ہیں 3 ماشا، اب جتنا بھی اس میں 3 ماشا ہے، 6 ماشا ہے، آدھا ماشا ہے، 1 ماشا، یہ ہے آپ کے سامنے، کہ میں 3 ماشے بولوں اور کم نکلے تو میں گناہگار ہو جاؤں گا، تو یہ اگر آپ سمجھائیں گے نا، تو آخر ہمارے یہاں کے گاہک تو پھر بھی کچھ نہ کچھ دین کو سمجھتے ہیں بازار کے مقابلے میں، جو اپنے مدنی ماحول کے، تو یہ اس میں بھی امامے والے اور داڑھی زلفوں والے بھی بعض بہت مطلب ایسے ہوتے ہیں کہ ناکوں چنے چبواتے ہوں گے، آپ کو پریشان کرتے ہوں گے، ہوتے ہیں، مکس ہوتے ہیں، تو جو مدنی مذاکرے کے جیسے پابند ہوتے ہیں، ہفتہ وار اجتماع کے پابند، تو اس طرح کے معلومات جو وہ آپ سے کم الجھتے ہوں گے، میرا گمان ہے۔ آپ الجھیں یا سلجھیں، ہم کو حلال روزی چاہیے، اللہ کی رضا چاہیے، تو اس لیے وہی اس کو بتا دیا جائے کہ بھئی میں وزن سے نہیں بیچتا، یہ شیشی 6 ماشے کی کہلاتی ہے، 3 ماشے کی کہلاتی ہے، وہ کہلاتی ہے نہیں ہے، یہ شیشی ہے، تو پھر جو شیشی دکھائی وہ دی جائے، اس کے بدلے دوسری شیشی دیں گے تو یہ اپنی دیسی شیشیوں کا ٹھکانہ ہوتا نہیں ہے، پھر وہی مسئلہ کھڑا ہو سکتا ہے
کہ یہ اس کو میں یہ بھر کے دیتا ہوں آپ کو. اگر بھر کے دیں سامنے تو آپ بھرتے نہیں ہوں سارے, یہ بھر کے ہی رکھتے ہوں گے, وہ بہت مشکل ہوتا ہے, وہ جلدی میں پھر گر سکتا ہے عطر. اب سب کو تو خیر بھرنا بھی نہیں آتا ہوگا, بھرنے کا اس کا باقاعدہ وہ ایک طریقہ ہے, فن ہے, جو آہستہ آہستہ ہاتھ بیٹھ جاتا ہے اس میں. خریدتے وقت بھی تو پرابلم ہے نا, وہ آؤنس کی کہہ کر دیتے ہیں, وہ آؤنس ہوتی ہے نہیں ہوتی ہے. وہ بھی اپنی شیشیوں میں کوئی کسی کا پیندا موٹا, کسی کا کچھ, کوئی وہ اس کی گردن تک بھر کے دیتا ہے, کوئی گردن کے نیچے بھر کر دیتا ہے, وہ بیچنے والے بھی, ہول سیلر بھی. تو اس میں بھی بس وہی کہ یہ بوتل مجھے چاہیے, کیونکہ وزن میں یہ کہ وہ 2 وزن کر رہے ہوتے ہیں. خریدتے وقت یعنی اس نے کہا کہ یہ 1 کلو ہے, تو اب آپ کو بھی خود 1 کلو وزن کرنا ہے. یہ بھی مشکل, ایک بہت مشکل کام ہے. یا ہمارے سامنے اس نے وزن کیا نا تو پھر ٹھیک ہے. اب آپ نے کہا کہ 1 آؤنس دے دو, تو اس نے 1 آؤنس آپ کو دی, اور آپ کو یہ آپ کے سامنے تو آؤنس اس نے ناپا نہیں, تولا نہیں, تو اب پھر آپ کو بھی یہ تولنا پڑے گا کہ 1 آؤنس ہے, اگر زیادہ ہے تو اس کو دے دے, کم ہے تو مطالبہ اب حق رکھتے ہیں کہ بھئی کم پڑی ہے. اب کم پڑی بولیں گے تو وہ مانے گا نہیں شاید, زیادہ ہے تو ہو سکتا ہے 2-4 قطرے زیادہ ہوئے تو معاف کر دے گا, وہ یہی ہو سکتا ہے. تو یہ ہے, تو اس لیے ان کو بھی یہ نہ کہا جائے کہ پاؤنڈ دے دو, آدھا پاؤنڈ. اب کیا وزن چلتا ہے پتہ نہیں, ہمارے دور میں تو پاؤنڈ آؤنس یہ چلتے تھے, اب کیا یہی ہے گرام, گرام سے چلتا ہے. 100 گرام, 25 گرام, 50 گرام, اس وقت آؤنس. اچھا, آؤنس یہ 1 پاؤنڈ میں 16 ہوتے تھے, اور 1 پاؤنڈ جو ہے وہ آدھے سیر سے کچھ کم ہوتا ہے, آدھے کلو سے بھی شاید کم ہوتا ہے کچھ. تو اگر آؤنس کو ہی 25 گرام 50 گرام کا نام دیا تو یہ بھی گڑبڑ ہوگی, اس میں بھی کچھ نہ کچھ کمی بیشی ہوتی ہوگی, ایکوریٹ نہیں ہوتا ہوگا. تو اس لیے ان سے خریدتے وقت بھی اگر ہم وزن کی بات ہی نہ کریں کہ یہ بڑی بوتل دے دو, چھوٹی بوتل دے دو, اس طرح کوشش کریں گے. اگر اپنا اخلاق درست ہوگا نا تو دکاندار سیٹ ہو جائے گا. اگر اپنا ابے ہوئے اڑے سونا تولتا ہے یار, مطلب بات کرتا ہوں, شریعت کا مسئلہ بتاتا ہوں تو ہم یار یوں کرتا ہے, تو پھر وہ اس کی زبان کا مقابلہ, پھر کوئی ریفری چاہیے, پھر دونوں کی طرف سے پھر وہ زبانیں ٹکرا رہی ہوں گی. تو یہ نہیں, اگر آپ کے انداز میں شرافت, حسن اخلاق اور خوف خدا ہوگا تو سامنے والا آپ جو بولو گے وہ کرو گے, کرے گا. وہ 1-2 بار وہ اڑی کرے گا, پھر سیٹ ہو جائے گا کہ یار یہ مطلب اچھا آدمی, صحیح آدمی یار. بلکہ دھوکہ بھی جو دیتے ہیں نا بعض لوگ, تو شریفوں کو نہیں بھی دیتے, ایسے بھی ہوتے ہیں. تو ان دوسروں کو دھوکہ دینا جائز نہیں ہے, لیکن ایسے ہوتے ہیں کہ وہ مولانا دیکھ کر اور عزت کرتے ہیں اور ان کو دھوکہ نہیں دیتے, زیادہ بھی دے دیتے ہیں, سستا بھی دے دیتے ہیں. بعض ایسے بھی ہوتے ہیں, بعض زیادہ کاٹ بھی لیتے ہوں گے شریف آدمیوں کو, ایسے بھی. تو خیر مکس اب سارا معاملہ ہے. تو اس میں آپ اپنا دامن بچا کر بس چلتے رہیں وزن کے تعلق سے, ورنہ پھنس جائیں گے. وزن کے تعلق سے کوالٹی میں بھی, اب آپ کی بوتلوں میں بھی لکھا ہوتا ہے سپر کوالٹی اور بہترین. سپر کہاں سے لاؤ گے یار, تو یہ اس طرح کے بھی لکھے نہ جائے. اب گلاب جیسے, اب گلاب, اب روح گلاب اور روح خس, اور اب میں مجھے بھی پتہ ہے نا روح خس کس کو بولتے ہیں, آپ کو بھی پتہ نہیں پتہ ہے کہ نہیں پتہ ہے. روح خس تو آپ لوگ لکھ دیتے ہیں, اور مجھے پتہ ہے آپ دکھائیں گے تو میں بتاؤں گا کہ یہ روح ہے جسم ہے کیا ہے. اتفاق سے ایک بار وہ قطر تھے بھی, کس کو یہ بتاؤں میں آپ کو, مفتی فضیل صاحب تشریف لائے میرے پاس, عطر کی شیشے لے کر آئے, تحفہ دیا مجھے. اس میں لکھا ہوا تھا, یاد پڑتا ہے, روح خس لکھا ہوا تھا. میں نے دیکھا کہ یہ روح خس تو نہیں ہے, اللہ وہ تو یار بہت سنجیدہ ہے. تو اپنی مطلب دکانیں ہیں نا, تو سارے اولیاء کرام تھوڑی چلا رہے ہیں دکانیں. تو میں نے تو ان کو کہا تھا آپ ان کو آپ خود سمجھائیں, جس نے آپ کو دیا ہے نا, کہ یار ایسا نہیں کرو.
اگر یہ روح خس نہ بھی لکھتے, اب عوام کو نہیں پتا ہوتا روح کیا جسم کیا ہے, اگر آپ خس بھی لکھ دیں تو لے جائے گا. آپ خالص خس لکھیں گے تب پھنسیں گے, خالص تو اب کہاں سے لائیں گے یار, یہ تو کیمیکل کے ہوتے ہیں. خالص خس تو اس کے باقاعدہ وہ پودے لگاتے ہیں, ان کی پرورش ہوتی ہے, سنا ہوگا آپ نے کہ باقاعدہ پرورش کرتے ہیں, غالباً ایسی پلانٹ ہوتا ہے ان کا, بڑے ناز نخرے سے ان کی پرورش ہوتی ہے, جو میری ناقص معلومات ہے. تو اب یہ کہاں سے لاؤ گے آپ یار, آپ کو تو پھر یہ لا کے شاید آ جاتے ہوں گے یا بازار سے آپ لے لیتے ہوں گے. پاکستان کے ایک سے ایک عطر ہیں جو آپ لوگ نہیں بیچتے ہوں گے, مجھے بعض معلومات ہے, میں تو اس میں کئی سال رہا ہوں نا اس لائن میں. تو اس میں مطلب شناخت سب کو نہیں آتی, سب کی ناک بھی کام نہیں کرتی. یہ قدرتی ہوتا ہے, کسی کی ناک ایسی پاورفل ہوتی ہے جو خوشبو, اس کو 10 خوشبوئیں سونگاؤ یہ سب سونگ کر یہ بتا دے گا. مگر ہم لوگ کیا ایک سونگیں گے نا, دوسری سونگیں گے تو سمجھ نہیں پڑے گی. یہ تو قدرتی ہے, یہ کوئی فن نہیں ہے جس کو یہ مل جائے. تو اب اس میں یہ کہ انڈیا کا نہیں ہے اور آپ نے لکھ دیا انڈین دربار, انڈین خس, انڈین فلاں, یہ تو سیدھی دھوکہ ہی ہے. تو ایسا تو شاید اپنا کرتے ہو آپ میں سے کوئی نہ کرتا ہو. وہ یہ بھی نہیں لکھنا, پھر میرا مشورہ عمدہ اور سپر اور یہ سب بھول جایا. یہ لکھ کر خود کو آخرت کے لیے پیش کرنے والی بات ہے, جرت والی بات ہے, نہیں ہوتے یار. یہ بالکل کیمیکل ہوتے ہیں. خالص عطر اب نہیں, یہ خالص کہہ کر دیں گے نا تو بھی یقین کرنا بڑا دشوار ہے. دھوکے کا دور ہے, فراڈ کا دور ہے. خالص جیسا بنا کے دے دیں گے. تو اب یہ عطر کی نقالی, تو عطر کے کون سے ہم لوگ ماہرین ہیں, تو دھوکہ تو اب بڑا کھا جاتا ہے آدمی. تو عمدہ اور یہ لکھنے نارملی جو اس کا نام ہے وہ لکھ دیں. پھر اچھا مقدس نام لکھتے ہیں, مدینہ عطر, بقی عطر. میری طبیعت میں مجھے اس کو پسند نہیں ہے کہ یار وہ مدینہ عطر لگایا ہے میں نے, کوئی بولے نا خوشبو نہیں آتی, مدینہ عطر لگایا ہے, مزہ نہیں آیا نا یار. اب وہ عطر کی خوشبو کو سال بھر تو نہیں ٹکے گی, تھوڑی دیر ہی رہتی, اڑ جاتی ہے. پھر یا اگلے کا ناک بند ہے اور بول رہا ہے, یہ بھی تو ہوتا ہے نا, اس کا ناک بند ہے وہ اللہ خوشبو نہیں آ رہی, تو تم کو کہاں سے آئے گی, ناک کھلی ہونی چاہیے. تو یوں کوئی بولے, پھر بولے یار مدینہ عطر بہت اس نے مہنگا دے دیا ہے, میں تو مدینہ نام لکھ کر دے دیا اور عطر میں دم ہی نہیں ہے. تو کیوں باتیں کرے کوئی یار ہمارا مدینہ بول کر. تو یہ جتنے بھی مدینہ عطر اور یہ لکھتے ہیں نا, اگر میری بات ان تک پہنچ جائے, سب تو ہے نہیں ہے, یا تو تھوڑے سے ہی نسب کہ اور کوئی نام, دنیا کا کام ہے یار, دنیا کا نام ہو. سمجھے, جال عطر, شکار عطر, شکاری عطر, ایسا تو آپ نہیں رکھیں گے. کوئی دنیا داری کا ڈائمنڈ عطر, کسی اور کراچی عطر, یعنی مختلف شہروں کے نام, یا ایسے کوئی اپنے بچوں کے نام پر لکھ دیا مقدس نام. پھر اس کو وہ جیبوں میں رکھتے ہیں, الٹے سیدھے ہاتھ لگتے ہوں گے, پیشاب خانوں میں لے جاتے ہوں گے, پھر وہ خلاص ہو گئی تو پھینک دیتے ہوں گے, گرتی ہوگی, پڑتی ہوگی, ٹوٹتی ہوگی, پھر وہ مدینہ لکھا ہوا ہے, کیسے گوارا ہوگا, ہے نا, مزہ نہیں آتا. تو مقدس نام نہ لکھے جائے, قادری عطر یہ بھی نہ رکھا جائے, ہے نا, غوث پاک کے نام پر. تو دنیاوی نام رکھے جائے. وہ لینے والا تو لے گا, وہ نام سے تھوڑی لے گا, وہ کوالٹی دیکھے گا. اور ایک تعداد ہے جس کو کوالٹی کی بھی سمجھ نہیں آتی ہوگی, تو لے لیتے ہوں گے. تو یہ میری مدنی التجائیں ہیں. جیسے کہ وہ دستیاب ہے یہ بھی نہ لکھا جائے. یہ غیر محتاط مجھے لگتا ہے جملہ کہ بعض اوقات دستیاب نہیں ہوتا, تو اس لیے وہ مکتبے والوں کو بھی سے پہلے یہ بھی دستیاب ہے, طلب کیجئے. اب طلب کیجئے, دیں نہ دیں ہماری مرضی ہے, ملے نہ ملے, ہو نہ ہو, تو یہ بالکل ہم چھٹے پڑے. طلب کیجئے, ٹھیک ہے, مانگو, مانگنے پر کوئی پابندی نہیں ہے. ہمارے پاس ہے, اب لکھا ہوا ہمارے پاس دستیاب ہے, اور آیا تو آپ نے بولا کہ وہ تو نہیں ہے, تو پھر وہ لکھے ہوئے بورڈ کی وہ تغلیط ہو گئی نا, ترکیب آؤٹ ہو گئی نا. تو یوں تھوڑا محتاط انداز ہو تو مدینہ. اپنے خالص کے حوالے سے مدنی پھول دیے, تو آپ نے کیا 100% کھوپرے کا تیل خالص آپ نے کبھی بیچا ہے؟ ایسی کوئی صورت ہوئی ہے؟
میں کھوپرے کا تیل میں نے بیچا ہے تو وہ श्रीलंका से امپورٹڈ تیل کھوپرے کا میں بیچتا تھا بوتل بھر کے. اب میں نے شاید دیکھا یا پوچھا, میں نے پھر پڑھا بھی, اس نے بتایا میرے کو, تو وہ 2% اس میں کوئی اس کی تیل کی کوالٹی برقرار رکھنے کے لیے ایسس ڈالا جاتا تھا اس میں. وہ اس نے دکھایا. دکاندار مذہبی آدمی تھا, داڑھی والا تھا. اب تو شاید زندہ نہ ہو, اللہ بیچارے کی مغفرت ہونے. اس وقت بھی وہ سفید داڑھی تھی بیچارے کے, تو مشکل ہے کہ وہ حیات ہوں, اللہ غری کے رحمت کرے. وہ شریف آدمی تھے, سنجیدہ. تو یہ جو بزرگ تھے تو انہوں نے مجھے بتایا کہ دیکھو یہ ہے 98% تیل اور 2% یا پتہ نہیں 1% اس میں ایسنس ہے جو اس کی کوالٹی برقرار رکھنے کے لیے رکھتے ہیں. اب سری لنکا میں تو ناریل پھینک دیتے اٹھا کے, بالکل یہ نہیں, اتنا سستا اور عام تھا. جب میں گیا تھا 79 میں, ناریل کا پانی بھی آپ پھینک دیتے تھے, اس کو کڑمبا بولتے تھے. کھوپرے والا ناریل پھینک دیتے تھے. اپنے یہاں تو غش لگ جائے دیکھ کر, اتنا مہنگا ہے. کھوپرے والا ناریل, تیملی بھی آتی ہے, وہ تیملی بولتے ہیں, وہ پانی کا ناریل, اس میں کھانے کا نہیں ہوتا. خیر, تو کھوپرے کا تیل تو وہاں مطلب سستا, تو وہاں کا کوالٹی بھی اچھی. تو پھر میں تو اس کو یوں بول دیتا تھا کہ یہ جو وضاحت کے اس میں 2% ایسنس وہ ڈالتے ہیں لوگ. کہا جاتا ہے اس کو خالص, کوالٹی اچھی ہوتی تھی تیل کی, خالص کہلاتا ہے. ان میں یوں ہے. اب خدا بہتر جانے, ہو سکتا ہے کہ وہ عرفاً اس کو خالص کہنے کی اجازت ہو. 2% پر اس طرح کے جو آپ کا سلسلہ ہوتا تھا, اس سے آپ کے کتنے گاہک ٹوٹتے تھے, آپ کو کیا باتیں سناتے تھے اور کیا صورتحال ہوتی تھی؟ اللہ نے بڑی عزت بخشی تھی مجھے, الحمدللہ الحمدللہ. تو یہ مطلب بھئی یہ بات نہیں اگر میں بتاؤں نا تو اگلا یار حیران ہو جائے گا, الٹا خوش ہوگا. بھلے نہ چھٹا ہوا بدماش ہوگا, خود چیٹر ہوگا, مگر اس کے دل میں احترام پیدا ہوگا کہ یار یہ کیسا آدمی ہے. یہ کوئی بتانے کی بات تھی جو مجھے بتا دی اس نے. تو اپنے سانچ کو آنچ نہیں ہے. جھوٹا جو ہوتا ہے نا وہ مکار ہوتا ہے, پکڑا جاتا ہے. اور جھوٹے کا ہے نا, وہ ایک کہاوت ہے وہ فارسی کی, دروغ گو را حافظہ نا باشد. نہ جھوٹے کا کوئی حافظہ نہیں ہوتا. تو کبھی کچھ بولے گا, کبھی کچھ بولے گا, کبھی کچھ بولے گا, تو پھنس جائے گا. تو یاد نہیں رہے گا میں نے کیا بولا تھا. تو سچا ہوگا وہ تو ایک ہی بات بولے گا نا ہر وقت, تو وہ تیر جائے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. گزارش یہ کرنی تھی کہ ابھی رمضان المبارک میں عید کے سیزن میں کچھ دکانداروں نے کپڑے رکھے تھے بچوں کے اور بچیوں کے. تو بڑی بچیوں کے بھی اس میں کپڑے تھے کہ جو ہاف آستین سے بھی کم ہو رہے تھے. اس کا بیچنا کیسا ہے؟ جواب ارشاد فرما دیجیے, جزاک اللہ خیر. اصل تو یہ کہ وہ کپڑے جو ہیں, تو مجھے آج پتہ چلا کہ یہاں زنانہ کپڑے بھی ملتے ہیں. تو چھوٹی آستین بڑی آستین اس کے بیچنے میں تو کیا ہے, مطلب ہو سکتا ہے گھر پہ پہنے. اگر گھر پہ محارم کے سامنے پہنتی ہے تب تو کوئی اس پہ پابندی نہیں لگے گی. شوہر کے سامنے پہنتی ہے تب بھی جائز ہے. چار دیواری میں رہتی ہے یا پہنتی ہے لیکن پورا بدن وہ کسی اور کپڑے میں یا مدنی برقعے وغیرہ میں چھپا لیتی ہے, بے پردگی نہیں ہوتی, تب بھی اس طرح کا لباس پہننا جائز ہو جائے گا, ہے نا. تو اس کو ہم یہ مطلقاً ناجائز تو نہیں کہیں گے چھوٹی آستین کی وجہ سے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محمد کاشف اتاری, مکتبۃ المدینہ میں نیا اجارہ ہوا ہے باپا. ان مانو اگر آپ دکاندار ہیں. جی ہاں, تو سیل مین. اچھا, سیل اور مین. اچھا ٹھیک بھائی, آپ اصلاح کریں. سیل مین تو بولتے ہیں آج کل. آپ کی بارگاہ میں اصلاح کریں. اچھا, سیل مینس کی اچھی اچھی نیتیں کیا کر سکتا ہے؟ جیسے کتابیں ہدیتاً دینی ہے, یا قرآن پاک, کنز الایمان, چھوٹے رسالے, یا اور سی بہت سی چیزیں. کیا کیا اچھی نیتیں ہو سکتی ہیں, آپ
इरशाद फरमा दिए। दुआ की रिस्क दरख्वास्त। हलाल के लिए आप तो मतलब आए ना, तो माँ बाप की खिदमत करूँगा, कमाऊँगा, सब ये कि हर किताब देने में क्या क्या नियत करेंगे, उससे बात करने में क्या क्या नियत करेंगे, अब ये तो वाकई है बड़ा दुश्वार अम्र। इसके लिए तो कभी कभी मौके की मुनासबत से नियत याद आ जाए कि मैं इससे मुस्कुरा कर बात करूँगा, नरमी से बात करूँगा। अगर इसने मुझे कोई कमज़ोर लफ्ज़ कह दिए, कमज़ोर बोल रहा हूँ, ताकतवर लफ्ज़ कह दिया, तो कि मतलब क्या महंगा बेच रहे हो, क्या ये मतलब देखो इसके सफ़ेद देखो ऐसे हैं वो है, तो बर्दाश्त करूँगा, मोहब्बत से इसको डील करूँगा। फिर ये कि जैसे 100 का नोट दिया, 90 का माल लिया, तो कोई 1-2 रिसाले और दिखाऊँगा इसको कि ये भी ले लो ना, तो यूँ 100 रुपये उसके पूरे कर दूँगा। ये लोग भी करते होंगे शायद इस तरह। तो जो कामयाब व्यापारी होता है ना, इस तरह तरकीब बना लेता है। मगर इसमें झूठ बिल्कुल नहीं बोलना चाहिए। झूठ तो बहुत बोला जाता है, तिजारत में तो इतना झूठ है जिसकी इंतहा नहीं। अल्लाह ताला बस झूठ से बचा के ईमानदार ताजिर, दयानतदार ताजिर, तो इसका तो बहुत बड़ा मकाम है, शुहादा के साथ उठेगा ना। बापा दुआ की दरख्वास्त है, आपसे इमामा पहनने की दरख्वास्त है, इंशाअल्लाह जुल्फे सजाने की दरख्वास्त है। मेरे मकतबे के ना, मकतबुल मदीना, मदीना 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 मदीना, इंशाअल्लाह। अब मकतबा निकल गया मेरे मुँह से। बापा ये नियत तो है इंशाअल्लाह तरकीब बंदी अब मुस्तकिल होगा ना। जज्बा कैसा है, नियतें पूछ रहे हैं यार, जज्बा है नहीं। इंशाअल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वअलैकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे बाबा जानी, आपकी बारगाह में गुजारिश है कि मिट्टी के बर्तन में खाने की फजीलत रहनुमाई फरमाएं। प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के बर्तन जो थे, मुबारक बर्तन, इनमें मिट्टी के बर्तन भी थे। माशा। सहाबा किराम के पास भी मिट्टी के बर्तन थे, और आला हज़रत रहमतुल्लाह तआला अलैह ने नक़ल किया कि रद्दुल मुख्तार के हवाले से कि जो अपने घर में मिट्टी के बर्तन बनवाता है, फरिश्ते उसकी ज़ियारत को आते हैं। तो इसमें आम मरवज है बाबा जानी ये है कि अगर चाहे जिस घर में मिट्टी के बर्तन हो उसके लिए फरिश्ते ज़ियारत को आते हैं। मिट्टी के बर्तन हो नहीं, ये मिट्टी के बर्तन जो अपने घर में मिट्टी के बर्तन बनवाता है, ये लिखा है। जज़ाकुमुल्लाह। बर्तन मिट्टी के इस्तेमाल करना बहरहाल अच्छी चीज़ है, माशा। कार सवाब है, अच्छी नीयत से करेगा इस्तेमाल तो। वल्लाहु तआला अअलम व रसूलुहु अअलम अज़्ज़ा व जल्ला व सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। आप मिट्टी के बर्तन बेचते भी हैं क्या? है ना, इसीलिए पूछा होगा ना कि मैं बता सकूं। इलियास ने बोला है, मैंने अंदाज़ा लगा लिया। व्यापारी बैठे हो ना, गाहक बढ़ेंगे ना, तो समझाएंगे तो। पापा हमारा मदनी इनाम भी है ना। मैंने लफ्ज़ सुन्नत नहीं बोला अभी, मैंने लफ्ज़ सुन्नत नहीं बोलाया कि मैंने ये पढ़ा नहीं है कहीं लफ्ज़ सुन्नत। कि सरकार सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के पास वो मिट्टी के बर्तन थे, आला हज़रत ने लिखा मुतलक़न, मतलब तो इसमें खाया या नहीं ये मुझे कोई पढ़ना याद नहीं पड़ता, कहीं तलाश किया मिला नहीं, कोई सा कौल याद नहीं आ रहा, पढ़ा हो तो बात अपने वही करें जो अपने बुजुर्गों ने बताई हो, लिखी हो। दुनियावी शय अगर कोई बेचनी हो तो इसके लिए दीनी उसकी कोई फजीलत बयान की जा सकती है। हाँ, वो शहद की बोतल पे तो पता नहीं क्या क्या लिखा होता है, शहद में शिफा है और ये नहीं, ये मैं कायल नहीं हूँ इसका। मैंने पहले कादरी अगरबत्ती का मेरा अपना किस्सा बताता हूँ, कभी बताया होगा इनको। कादरी अगरबत्ती मैंने भी जोश में नाम रख लिया था, फिर जब मैंने ज़मीन पर तशरीफ़ फरमा देखे ना, पैकेट कादरी अगरबत्ती का सप्लाई करता था, तो वो बैग में रख के, मतलब कोई ताजिर बड़ा नहीं, मतलब बैग। तो मैं बोला कि गोश्त पाक मेरे को पकड़ना, लेके तूने मेरा नाम चंद सिक्कों के लिए ज़मीन पे डाल दिया। फिर मैंने उसको कुछ खर्चा वगैरह करके उस पर कादरी के बजाय कौमी अगरबत्ती कर दिया था, और मेरा जहन बन गया कि यार ये नहीं, मुक़द्दस नाम इस्तेमाल नहीं करना है,
اپنے اس دنیا کی ذلیل دولت کمانے کے لیے. دعوت اسلامی کے پہلے کی بات ہے الحمدللہ. پھر یہ جو ہمارے ہاں دکانداروں کو کچھ باندھو یار، ان کو دکاندار آئے ہوئے ہیں، ان کو سوچنا چاہیے کہ دورہ حدیث شریف کے طالب العلم کا یہ انداز ہے، تو دکانداروں کا کیا انداز ہونا چاہیے؟ دوسرے شہروں سے آ رہے ہیں اسلامی بھائی، اور آپ کے ہاں 10 راتیں ہیں، آج آپ کا ہے ہر ہفتے پھر الگ، ہر ہفتے الگ. عاشورے کے 10 محرم الحرام کے 12 جشن ولادت کے، یہ تو جھنڈیاں بیچیں گے نا اس میں. تو اصل یہ بیچارے ہیں نا، یہ آزمائش میں ہیں. ان کا نفس جو ہے نا، آج بھی میں نے یہ بولا یار یہ کیسے مدنی مذاکرے میں بیٹھیں گے. حاجی امین کو بولا کیسے بیٹھیں گے، ان کے تو آج وہ کاروبار کی رات ہے. مدنی مذاکرے میں جو آتے ہیں تو یہ دکان بند کر کے تھوڑی بیٹھیں گے اندر آ کے. بولا تھا میں نے، شاید ہو سکتا ہے ایسا ہی ہوا ہو. آ گئے تھے باری باری. اب یہ بھی جذبہ ہو نا تو اب ذرا ہر ہفتے کو ان کو اب یہ کیسے مشورہ دیں گے کہ دکان بند کر دو، کہ ان کا روز تو کاروبار ہوتا نہیں ہوگا. ان کو جمعرات کو کاروبار ہوتا ہوگا، ہفتے کو رات کو کاروبار ہوتا ہوگا، اور اس طرح خاص مواقع پر تھوڑا کاروبار تیز ہوتا ہوگا. اب یہ بیچارے ان کو مہینے کی وہ آپ کا جو کرایہ وہ بھی دینا ہے، بجلی بتی یہ وہ، پھر بچوں کو کھلانا ہے، خود اپنا پیٹ مانگتا ہے، کچھ بینک میں بھی جمع کرتے ہوں گے تاکہ کہیں اور جا کر بڑی دکان لے سکیں. ہوتا ہوگا نا کچھ نہ کچھ. تو یوں یہ کیسے آئیں گے ہفتے کو؟ آ سکتے باری باری آئیں. اس دن گاہک بھی زیادہ ہوتے ہوں گے. نہیں یہ ہے کہ اختتام پر گاہک آتے ہیں، نہیں گاہک تو ہر وقت آتے ہوں گے. اختتام پر تو بھاگتے ہوں گے نیند چڑھتی ہوگی. تو شروع میں گاہک آتے ہوں گے. مدنی مذاکرے میں اندر بیٹھنا ہے ظاہر ہے کہ آپ سمجھدار ہیں کہ مجھے کیا ملے گا، مالی طور پر ثواب ملے گا سمجھانے کا. تو اگر کرم ہو جائے تو 1 گھنٹہ 12 منٹ. لیکن یہ ایک بات ہے کہ مطلب یوں سوچنا چاہیے نا یار، پیر صاحب نے اپنے کو زیادہ ٹائم دے دیا، اپنے کہتے ہیں 1 گھنٹہ 12 منٹ. نہیں وہ بھی نہیں دے رہے، ابھی تو یہ سمجھانا پڑ رہا ہے. میں نے تو یہاں تک سنا تھا کہ بعض عیسائی بھائی شاید رمضان میں سنا تھا کہ پیشاب وغیرہ کے لیے بھی جاتے ہوئے کتراتے ہیں، بیٹھے ہوئے ہیں کہ یار پتہ نہیں کون سا سوال آئے گا اور کون سا جواب ہوگا، کچھ چلا نہ جائے. تو پورا سننا ہے مدنی مذاکرہ. اب یہ اپنا اپنا جذبہ ہوتا ہے. تو اس میں 1 گھنٹہ 12 منٹ اگر دینے کے لیے تیار ہیں آپ، بیٹھ کر اندر جان پہچاننے والے دونوں جو ہے نا وہ برابر میں نہ بیٹھے. ورنہ کیا کرتے ہیں بتائیے، جب اسکرین پر کوئی ایک نظر آتا ہے دوسرا، دونوں کا مسئلہ جو یہاں سے گزر گیا. اگر ایک کا سننے کا ذہن ہے اس کو محروم کر دیا، یا ویسے ہی کچھ نہ کوئی یاد آئے گا تو کان میں بولے گا ٹائم ہو گیا چلتے ہیں، ایک مسئلہ چلا گیا، غلط فہمی ہو گئی حلال حرام. اس لیے وہ یہ سب کے لیے مدنی پھول. طلبہ بھی احتیاط کریں کہ جو جن سے بے تکلفی ہو نا وہ 2 ساتھ نہ بیٹھیں، الگ الگ بیٹھیں. حاضرین بھی یہ مدنی پھول قبول کر لیں تو اس میں بھی آپ کو انشاءاللہ اس کا فائدہ ہوگا. تو پھر کیا طے ہوا آپ کا کہ ہفتے کو کس طرح گزارنا ہے؟ اور بھی اسلامی بھائی مشورہ دیں، مشورہ ہو رہا ہے آپ اس میں بیان کریں. ایک اسلامی بھائی نے جیسے کہا کہ ہفتے کو بند نہیں ہو سکتی دکان، دوسرے نے 1 گھنٹے 12 منٹ کا کہا، تیسرے نے کچھ کہا. نہیں، آپ کے ذہن میں آپ مشورہ دیں گے تو کچھ طے کر سکیں گے. اب گھر بھی دور ہوں گے، چلو مغرب میں یہی کھانا کھا لیں، مگر پھر عشاء کی نماز کے بعد دکان کی طرف جانا نہیں ہے، اور عشاء بھی یہیں پڑھنی ہے فیضان مدینہ میں، اور پھر مدنی مذاکرہ پورا سننا ہے. تو پھر اس حوالے سے دکانداروں کو ہم اوپر لیں. کیا ہو اس وقت میں وہ خاک اللہ. جشن ولادت میں تو مجھے لگتا ہے آپ ڈھونڈے بھی نہیں ملیں گے. یہاں رونق بہت ہوتی ہے. اب یہاں کی رونق آپ کی رونق ہے، وہ آپ کے دلوں کی رونق، آپ کی دکانوں کی رونق سب بڑھ جائے گی انشاءاللہ جشن ولادت میں. اور سیل مین کو چیئرمین کا آنے دے گا، یہ بھی ہے. تو جو یا جن کے سیل مین نے ہاتھ اٹھایا مالکان موجود ہیں تو وہ کہہ دیں گے ٹھیک ہے اس کو اجازت ہے، اس کو اجازت ہے، یا اپنے آدمیوں کو اجازت ابھی طے کروا دیں. مرحبا. جو ہو جائے گا آج ہو جائے گا جوش جوش میں.
پھر بعد میں بولے آپ کو ہوش آ گیا یہ کیا ہو گیا، اچھا ہوا. شیطان کو ہی لات پڑی نا، پھر سر کون پیٹے گا؟ آپ کا کو پیٹیں گے، شیطان پیٹے گا. یار یہ تو نیکیوں کے حریص بن گئے، اوپر جا کے بیٹھ کر وہ اہتمام کے ساتھ نیکیاں سمیٹیں گے. آپ ہوتا آخرت کا تو فائدہ ہی ہے نا یار. انڈر اسٹوڈ ہے. مطلب میں نے کون سے اپنی ذاتی دکان کا آپ کو مطلب کہا ہے کہ میری ذاتی دکان پر آؤ، یہ تو اللہ کا گھر ہے. پہلے مالک کا ہاتھ اٹھائیں، پہلے یہ بھی مالک دیکھ کا لیں. ہاتھ اٹھائے. ہاں یہ آپ خود آئیں گے، یہ ہو رہی ہے اس وقت بات. ماشاء اللہ، مالک کان بھی ماشاء اللہ. ماشاء اللہ. مغرب میں کھانا یہاں کھائیں گے، اور عشاء بھی نکلنا نہیں ہے باہر، عشاء بھی پڑھنی ہے نا. جو جس کو سونپنا ہے اپنے مغرب سے پہلے پہلے آپ نپٹا لیں. جس کو سونپنا ہے، جانے کی ضرورت ہی کیا ہے جب سونپ ہی دیا ہے تو. اللہ ایمرجنسی آ گئی تو ایمرجنسی تو مجھے بھی آ سکتی ہے نا، وہ ایک انڈر اسٹوڈ ہے، مستثنا ہوتا ہے. لیکن یوں جنرلی جانا نہیں ہے باہر. مغرب پڑھی، کھانا کھایا، ٹائم بھی نہیں ہوگا، اذان ہو جاتی ہے، نماز پڑھنی ہے، اور نماز پڑھ کے مدنی مذاکرے کا تلاوت جو بھی شروع ہو جاتا ہے سلسلہ، پھر آخر تک بیٹھنا ہے. کسوٹی ہے. چلو بھائی، حاجی غلام یاسین لکھ لیا. آپ کا اسم گرامی؟ امتیاز بھائی. نام؟ ظفر بھائی. محمد بن اسماعیل. نظام الدین. محمد علی عطاری. حماد. سبحان اللہ. اب کوئی اگر اپنے ملازم کو بخوشی بھیجنا چاہے اور ملازم بخوشی آنا چاہے تو یوں بھی ترکیب ہو جائے، زبردستی بھیج نہیں سکتے. حاجی غلام یاسین میرے بہت پرانے دوست ہیں، دعوت اسلامی سے پہلے کے ہی ہیں. ان مانو کر اس موجودین میں سب سے پرانے. اقبال مارکیٹ حاضر ہوتا تھا، دعوت اسلامی پہلے آتا تھا. ہم وہ اشاعت اسلام کا چندہ لینے ان کے پاس جاتے تھے. انجمن اشاعت اسلام ہماری ہوتی تھی دعوت اسلامی کے پہلے، تو یوں ہماری جان پہچان تھی. باپا وہ دکاندار جو اپنے ملازمین کو اجازت دے. ہاں یہ اب دیکھ لیں کہ ان مروت میں نہیں ہے، شوق سے جو دے سکے. بھلے جیسے جس کے 2 ملازم ہیں تو مثلاً اس کو ایک ہفتے ایک کو، دوسرے ہفتے دوسرے کو، یوں بھی ہو سکتا ہے. اور باپا تیسرے ہفتے یہی آ جائیں. ہاں جو نہیں آ رہے ہر ہفتے کو تو ان کو باری باری آنا چاہیے کہ ایک ہفتے آپ آئے، ایک ہفتے ملازم آئے، یوں بھی کر سکتے ہیں. اور جنہوں نے 16 نام لکھوائے وہ تو ہر ہفتے والے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پیارے باپا، آپ کی بارگاہ میں عرض ہے، جیسے ہم مدنی قافلے میں سفر کرتے ہیں تو اللہ کا دورہ برائے نیکی کی دعوت میں ہم شرکت کرتے ہیں، تو جو آپ نے جدول کے مطابق نیکی کی دعوت دینے کا حکم دیا ہے وہ ہم نیکی کی دعوت لفظ ٹو لفظ عرض کرتے ہیں. اس کے بعد جیسے سنوکر گیم ہے، اسی طرح اور جوا کے اڈے ہوتے ہیں، وہاں پر ہمارا جذبہ جاتے ہیں 4-5 اس طرح بھائی نیکی کی دعوت پیش کرتے ہیں. تو وہاں پر قرآن کی آیت 1-2 پڑھتے ہیں جس کی تفسیر وغیرہ کا مطالعہ ہے، الحمدللہ اچھے انداز سے ان کو نیکی کا پیغام پہنچاتے ہیں. تو اس طرح ہمارا یہ نیکی کی دعوت دینا کرنا کیسا، آپ اس کے بارے میں کیا فرماتے ہیں؟ جدول کے مطابق کریں. پھر وہ مسجد میں بلا کر ان کو مدنی پھول تو دینے ہی ہے نا. اپنی طرف سے آپ بیانات کریں گے تو آپ کچھ کریں گے، وہ کچھ کریں گے، طریقہ کار کی ٹوٹ پھوٹ ہو جائے گی. جیسے آپ نے نیکی کی دعوت دینے کا حکم ارشاد فرمایا وہ لفظ ٹو لفظ بیان کرتے ہیں الحمدللہ. اس کے بعد کوئی اپنی کاریگری کرتے ہیں نا تو وہ نہ کیجیے، وہ مسجد میں بلا کر جو اپنا بیان کا طریقہ ہے وہ وہاں کیا جائے. پورا اجتماع وہاں نہ کر دیں، کچھ اس کے لیے رکھیں نا مسجد کے لیے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. باپا وہ آپ نے جو سوم داؤدی کی ترغیب دلائی تھی کہ ایک دن چھوڑ کے اور ایک دن روزہ رکھنا ہے، تو جیسا اتوار کو روزہ رکھا تو پیر شریف آ گیا، تو پیر شریف کا رکھ سکتے ہیں یا نہیں، یا کہ ترتیب اس کی آؤٹ ہوگی؟ منع تو نہیں کیا کہ روزہ نہ رکھو،
महीने में 15 पूरे करने ना वो। 15 से ज़्यादा का मना तो नहीं किया? अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। पापा जान, अगर जिस तरह आज नफली रोज़े की तरकीब हुई, तो अगर किसी पर क़ज़ा रोज़ा हो तो वो इसमें नफल की जगह पर क़ज़ा की नीयत कर ले, और ज़ुल्हिज्जा के रोज़ों की जो फजीलत है तो वो उसको ये फजीलत भी मिलेगी साथ? वो मैं नहीं कह सकता, मगर कज़ा कर लेना चाहिए। कज़ा अगर है तो जी मौका मिलता है तो कज़ा तो अगर जल्दी करनी चाहिए। रमज़ान शरीफ के रोज़े अगर हुए हैं तो फटाफट। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बापा, रमज़ान का रोज़ा रख कर तोड़ने का कफ़ारा भी देना पड़ेगा या कज़ा करने से रोज़ा अदा हो जाएगा? इसकी मुख्तलिफ सूरत हैं, किस वजह से तोड़ा। अव्वल तो क्योंकि मरज़ की ऐसी शिद्दत है जिसमें खुद मरीज़ नहीं है लेकिन घर में मतलब ऐसी पोजीशन है किसी को उठा के ले जाना है, या मौसम, ये उज़्र तो लिखा नहीं है। उठाने वाला तो और भी मिल जाएगा। रोज़ा होगा तो नहीं उठा सकेंगे। उठाने की और बहुत सारी सूरतें मुमकिन है। मरीज़ को स्ट्रेचर वगैरह, हाँ समझ गया। इस दफ़ा मौसम भी इस तरह का था। वो अलग बात है। कफ़ारा देना पड़ेगा या रोज़ा? अगर देखो रात से रोज़ा रखा ही नहीं, रोज़ा रखा ही नहीं, रात से जैसे नियत ही नहीं है, रखा ही नहीं, तब तो कफ़ारा नहीं है, क़ज़ा करनी पड़ेगी। और अगर कोई चीज़ रोज़ा रख कर लज्जत के लिए खाई तो इस सूरत में क़ज़ा और कफ़ारा है। जो लज्जत के लिए खाई जाती चीज़ें इस तरह, इसकी तफसीलात उसमें लिखी है फैज़ान रमज़ान में। जज़ाकल्लाह। मेरी वालिदा का 7 रमज़ान को इंतकाल हुआ है, दुआएं मग़फ़िरत की इल्तिजा। अल्लाह गरी की रहमत फरमा, आपको सब्र अता फरमा, सब घर वालों को सब्र अता फरमा। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हुज़ूर ये इरशाद फरमा दें कि हमने आदाब मुर्शिद में पढ़ा था कि मुर्शिद के सामने कोई चीज़ बिछा के बैठना अदब के ख़िलाफ़ है। तो बाज़ औक़ात हम मज़ारात पे हाज़िर होते हैं या यहाँ जैसे कुछ बिछा हुआ है दरिया वगैरह, तो इनके बारे में आप क्या फरमाते हैं? मस्जिद का क्या करेंगे? दरिया उठवाएंगे क्या मस्जिद की? वल्लाहु आलम, मैंने पढ़ा नहीं है। कुछ भी इच्छा कर लिखा है, मैंने नहीं पढ़ा। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बापा, जिस तरह इस्लामी भाई ने फरमाया कि नफली रोज़ा रखा तो नफल की जगह पे हम कज़ा जो रोज़ा हो गया, अगर उसकी भी नियत कर लें कज़ा की, तो ही नहीं ही कज़ा की नियत कर लें तो हमें इसका भी सवाब मिलेगा। इसी तरह अगर हमारे मिलेगा, ये मैंने नहीं कहा, नहीं ये कहाँ कहा मैंने? गलत फहमी हो गया अभी बैठे बैठे यार, गलत फहमी हो गई। कज़ा की नियत कर लेनी चाहिए, आपने ये फरमाया। अगर कज़ा है तो जी तो कज़ा कर लें, इसकी जगह नफल रोज़ा ना रखेंगे, मैंने कहा मशवरा दिया, क्योंकि रोज़ा रखना है बहुत दुश्वार आम तौर पर, तो इसलिए वो मशवरतन का। वरना ये कि जो रोज़े जिनके मखसूस दिन हैं, इनके फ़ज़ाइल हैं, वाज़ यानी कि नवाफिल में है ये कि जैसे तहज्जुद है, इशराक है, चाश्त है, वाबिन है, इनका ताल्लुक़ औक़ात से है और इसके बगैर ये नहीं पढ़े जाते। और बाद में इसका मौका मिलेगा नहीं, वक्त गुजर गया। अब सुबह शादी हो गई, किसी की बैठे बैठे आँख लग गई थी, तहज्जुद का वक्त उसके लिए हो गया था, इशा के बाद थोड़ा सो लिया, तो अब उसने नहीं पढ़ी, बोले अब तो टाइम गया, अब तो कोई इसका नेमल बदल तो नहीं है। तो इसलिए जिस पर नमाज़ें क़ज़ा हैं वो उन औक़ात के जो नवाफिल हैं वो पढ़ सकता है, ठीक है ना। मगर नफल रोज़े भी रख सकता है क़ज़ा उम्री वाला, जिसमें क़ज़ा रोज़े हैं। तो मैंने मशवरतन अर्ज़ किया कि
قضا کر لیں اس کے بدلے. اگر وہ تہجد کے بدلے بھی قضا عمری پڑھتا ہے تو منع تھوڑی ہے. یہ حضور نمازوں والا سوال تھا جو آپ نے جواب ارشاد فرما دیا. تو 12 ماہ میں دعا فرمائیں ہمیں اللہ تبارک تعالیٰ 12 ماہ میں کامیابی عطا فرمائے اور اخلاص عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرے پیارے باپا جان، آپ کی بارگاہ میں میرا سوال یہ ہے کہ ایک شخص جو دعوت اسلامی کے مدنی کاموں میں کمزور ہو، اس کو آپ کا پیارا مرید بننے کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ اور یہ بھی بتا دیں کہ آپ کی نظروں میں سب سے پیارا مرید کیسے بنا جائے؟ جیسا کہ آپ کئی اسلامی بھائی ہیں جن کا نام لے کر فرماتے ہیں یہ مجھ سے بہت محبت کرنے والے ہیں، تو ان سے سبقت کیسے لے جائی جا سکے، اس بارے میں ارشاد فرما دیں اور نظر کرم فرما دیں باپا. کمزور ہے طاقتور ہو جائیں کیا مدنی کاموں میں؟ دعا کریں باپا، میں سدھرنا چاہتا ہوں. اللہ کرے یہ بھی آ جائے، ضرور آنی چاہیے. اگر نہیں بھی ہے تو مدنی کام تو ہو سکتا ہے نا. پابندی تو نہیں. مدنی قافلوں میں سفر کرنے کا مدنی کام قبول کر لیں اور یہ بھی رکھ لیں توبہ کر کے. اللہ اور کیا کریں مطلب جو سبقت لے جائے اسلامی بھائی، بہت پیارا بن جائے آپ کا. اب یہ تو آپ اپنے آپ پوچھے کیا کیا کرنا چاہیے، مجھے بتائیں کیا کیا کرنا چاہیے. تو نہیں پتا آپ کو. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. سرسبز اس گلزار کے یہ پھول ہیں عطار کے. سرسبز اس گلزار کے یہ پھول